یہاں پہ صحیح لگا ہوا ہے اتنا سا ادھر بہت زیادہ دینا ہاں یہ سدرائی گیٹ بولتے ہیں، اور جو امام حسین کی زیارت کا جو جملہ لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم لوگ آگے جو بتایا تھا مقامات اس میں نہیں پہنچے ہیں، لیکن اس جو روڈ پہ آئے ہیں اس روڈ کا نام ہے شارع سدرہ۔ سدرہ روڈ اس روڈ کا نام ہے، اور سدرہ روڈ کیوں رکھا گیا؟ سامنے حرم امام حسین، اور یہ گیٹ اس کو بھی سدرائی گیٹ بولتے ہیں، اور جو امام حسین کی زیارت کا جو جملہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا ابن سدرۃ المنتہا، یہ بھی امام حسین آئے سدرہ منتہا کے بیٹے، آپ پہ میرا سلام، یعنی رسول کی ایک نسبت کے عنوان سے سدرہ اس لیے اس باپ کا نام ہے، اور اس روڈ کا نام امام حسین کو جب امام سجاد نے آ کے دفن کیا تھا 12ویں یا 13ویں محرم کو، دفن کرنے کے بعد اس قبر پہ پہلے تو ایک جملہ لکھا، یہ میرے بابا حسین ابن علی کی قبر ہے جن کو کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کر دیا گیا، ایک یہ جملہ لکھا، اور پھر وہاں پہ آگے کچھ دنوں کے بعد ایک درخت لگایا گیا، سدر کا درخت۔ مردوں کو جب کفن دیتے غسل دیتے ہیں تو آب سدر سے نا، یعنی آب بیر سے، جو اپنے یہاں بیری بولتے ہیں، بیر بولتے ہیں، وہ ایک درخت لگا دیا گیا تھا، اور اس درخت کے ذریعے سے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ امام حسین کی قبر ہے وہاں پہ، اور اس درخت کے بڑے معجزات اور کرامات صادر ہوتے تھے۔ لیکن متوکل کے زمانے میں جب امام حسین کی قبر پہ ہل چلائے گئے، اس پہ نہر دوڑائی گئی، تو اس شارع سدرہ، اس سدرہ کے جو درخت تھا اس کو بھی کاٹ دیا گیا تاکہ لوگ آئیں تو آنے کے بعد ان کو پتہ نہ چلے کہ امام حسین کی قبر کہاں ہے۔ متوکل اور ہر زمانے کے ظالم بادشاہ کی ایک کوشش تھی کہ حسین کی قبر کا نشان مٹا دیا جائے، لیکن آج تاریخ گواہ ہے کہ حسین کی قبر ویسے ہی مشہود ہے، لیکن متوکل اور ان جیسے ظالموں کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ اسی سدر کے نام سے یہ شارع سدرہ ہے جس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آگے چلیں گے، سب سے پہلے مقام جناب علی اصغر پہ، اور پھر وہاں پہ انشاءاللہ مسائل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ کربلا میں اب ہم جو مظلومی کے مقام پر آئے ہیں، دنیا کی کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اس کے مصائب پہ نہ روتی ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے اس مصیبت پہ گریہ نہ کیا ہو، اس لیے کہ آج بھی جب تاریخ دیکھتی ہے کربلا کی داستان تو سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہے کسی کی غلطی تو مان سکتے ہیں، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کی کیا غلطی تھی جسے تیر مارا گیا؟ اس کا جواب آج تک کائنات لا نہ سکی۔ امام حسین جب یکا تنہا ہو گئے، ایک مرتبہ مقتل میں آ کے مولا آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاہب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے؟ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ خیمے میں کوہرام بپا ہوا، حسین پلٹ کے خیمے میں آئے، اے زینب میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ اے زینب ابھی میں زندہ ہوں۔ اے بھیا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اے بھیا نہیں جانتے کہ علی اصغر چاہتا کیا ہے؟ امام حسین نے کہا زینب میرے لال کو میرے حوالے کرو، میں جانتا ہوں میرا بچہ کیا چاہتا ہے۔ جناب علی اصغر کو لیا، ادھر خیمہ گاہ ہے، خیمہ گاہ سے امام حسین اس منزل تک آئے تھے۔ یہاں پہ آنے کے بعد مولانا کا فوج اشقیا، تمہاری نگاہوں میں اگر میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے کیا غلطی کی؟
جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا، ایک مرتبہ مولا نے جناب علی اصغر کو زمین پہ لٹا دیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ کربلا کا وہ تپتا صحرا جہاں آج بھی ٹمپریچر 50 سے زیادہ پہنچتا ہے، کسی بچے کو زمین پہ لٹا دیا جائے، مولا نے اٹھا لیا، اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ اصغر نے اپنے سوکھے لبوں پہ اپنی زبان کو فوج اعظم میں کوہرام بپا ہوا، سب نے کہا ہاں چلو اس بچے کو پانی پلاتے ہیں۔ پسر سعد کی آواز گونجی، ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا کا تیر چلا، اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ مولا کے ہاتھ میں اصغر کا لہو، نہ جانے حسین نے اس لہو کے ساتھ کیا کیا، لیکن ایک بات تو ہوتی ہے کہ کسی کو مقتل لے جانا، خدا نخواستہ ہمارے یہاں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اسے ہاسپٹل لے جانا تو آسان ہے، لیکن اگر اس کی موت ہو جائے تو جنازے کو گھر لانا مشکل ہوتا ہے۔ حسین وعدہ کر کے آئے تھے شاید بچے کے لیے سبیل آب ہو جائے، اب حسین خیمے جائیں تو کیسے جائیں، اس لیے مولا یہاں سے خیمہ گاہ تک تو چلے گئے، لیکن اب خیمے میں داخل ہونے کا مرحلہ آیا۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی قدم پیچھے کھینچ دیتے ہیں۔ رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ، ایک مرتبہ حسین نے طاقت کو یکجا کیا، رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے 4 سالہ بچی آ گئی، اے بابا اصغر کو پانی پلا لائے، یہ سکینہ پیاسی ہے، لیکن اب جو ابا کے دامن کو ہٹایا، ماں کی نگاہ اپنے بچے کے گلے پہ پڑی، بس ایک جملہ کہا، اے میرے لال میں نہیں جانتی تھی اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ ہائے میرا جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا، جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا۔ روکے مادر نے کہا علی اصغر آجا، جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا، جھولا خالی ہے تیرا علی اصغر آجا۔ جب سے میدان میں تجھے لے کے گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، وقال الحسین فدعا الحسین سلام اللہ علیہ، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اب ہم لوگ جس مقام پر پہنچے ہیں یہ مقام جناب علی اکبر کے نام سے مشہور ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شبیہ رسول جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی۔ علی اکبر ایک ذات کا نام نہیں ہے۔ اگر کبھی مصائب میں کسی کی زبانی آپ نے یہ سنا ہے کہ امام حسین کو اپنے لاڈلے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، نہیں، وجہ محبت کی صرف یہ نہیں تھی کہ وہ اکبر حسین کے بیٹے ہیں، اصل علت یہ تھی کہ اکبر شبیہ رسول ہیں۔ جب رسول کے گھر میں امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین ذرا بڑے ہوئے، اتنا رسول سے مانوس تھے کہ تھوڑی دیر بھی رسول کے بغیر حسین کی زندگی گزرتی نہیں رہی۔ اسی لیے آپ نے داستانیں دیکھی، کبھی رسول کو ناکہ بنا کے امام حسین سوار ہوتے ہیں، کبھی رسول کے ساتھ ایک چادر کے نیچے آتے ہیں، کبھی رسول کے ساتھ میدان مباہلہ میں جاتے ہیں، کبھی رسول کے پشت میں سجدے پہ آتے ہیں، اس لیے کہ حسین کو رسول کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ لیکن جب 11 ہجری کو رسول کی شہادت واقع ہوئی نا،
امام حسین مایوس ہو گئے، پروردگار اب زندگی کیسے گزرے گی؟ اپنی نمازوں میں امام حسین دعا مانگتے تھے، پروردگار وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو چہرہ رسول ہو۔ پروردگار نے حسین کی دعا قبول کی، اور جناب علی اکبر کی صورت میں جب 42 ہجری میں جناب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں تو امام حسین کو وہ سکون ملا جو پچھلے 30 سالوں کا اضطراب تھا۔ اب رسول کے چہرے کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ اکبر کو سینے سے لگا کے یہی کہتے تھے، اے میرے لال تم شبیہ رسول ہو، اے میرے لال تم شبیہ رسول ہو۔ ہر دم اکبر کو اپنے ساتھ رکھیں، لیکن ایک طرف حسین کو اکبر سے اتنی محبت، دوسری جانب اکبر کا دستور یہ کہ جناب علی اکبر کبھی امام حسین سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ امام حسین کہتے تھے، میرے لال مجھ سے کچھ مانگ لیا کرو، اے بابا پھوپھی اماں میری ضرورتوں کو پوری کر دیتی ہیں، اے بابا میں آپ سے کیا مانگوں، پھوپھی میری ضرورت کو پوری کر دیتی ہے۔ حسین کی حسرت رہ گئی اکبر کچھ مانگے، لیکن ایک بار اکبر نے آ کے کچھ مانگا، حسین کے کلیجے پہ چھری چل گئی، جنگ کر کے اکبر میدان سے واپس آئے، اے بابا ایک قطرہ آب مل جائے۔ اجرکم اللہ۔ اسی لیے مقتل یہی لکھتا ہے کہ جناب علی اکبر جب بھی اجازت کے لیے آتے تھے نا تو امام حسین کہتے تھے ابھی اصحاب کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، لیکن جب اصحاب شہید ہو گئے تو امام حسین نے خود کہا، میرے لال آگے بڑھو، تقدم ولدی، میرے بچے آگے بڑھو، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ اپنے بچے کو بچا لیا، حسن کے لاڈلے کو قربان کر دیا۔ اے اکبر جاؤ، لیکن اکبر صرف ایسے نہیں، جاؤ پہلے پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، اسی نے تمہیں چکیاں پیس کے بالا ہے۔ اکبر خیمے میں آ گئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ یہی دستور تھا کہ جب بھی اجازت یا کچھ مانگنا ہوتا تھا جناب زینب سے، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج سر جھکا کے کھڑے ہیں، جناب زینب نے کہا، میرے لال کچھ تو بولو، کیا چاہتے ہو؟ اے پھوپھی اماں بس مرنے کی اجازت ہے۔ زینب بیٹھی تھی، ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، اے میرے لال کیا کہتے ہو؟ کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس کے بالا تھا؟ اے پھوپھی اماں ٹھیک ہے، کل میدان محشر میں جب اماں سوال کریں گی، دادی آپ سے پوچھیں گی ہم نے اکبر کو بچا لیا، میرا حسین شہید ہو گیا۔ زینب نے کہا، جاؤ خدا حافظ، تم جیسے صدر اکبر قربان۔ جناب علی اکبر خوشی خوشی آئے، بابا اجازت مل گئی، بابا میں مقتل میں جا رہا ہوں۔ امام حسین نے امامہ رسول پہنایا، رسول کی رضا اکبر کے شانوں پہ ڈالی، جاؤ اکبر خدا حافظ۔ ادھر علی اکبر آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگار گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں تیرے رسول کا مشابہ تھا۔ ادھر اکبر ذرا آگے بڑھے، خود محسوس ہوا کانوں سے ایک آواز ٹکرائی کہ پیچھے کوئی چیز گری ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا کوئی چیز نہیں گری، بوڑھا باپ۔ اے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا، میرے لال کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ باپ کے سینے میں کیسا دل ہوتا ہے۔ میرے بچے جاؤ خدا حافظ، لیکن جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اکبر مڑ کے دیکھتے رہے، اذن پدری سے اور دعائے مادری سے واپس تو آئے، لیکن امام حسین نے بس یہی کہا تھا، میرے لال، اے میرے لال، اگر پانی کا سوال کر رہے ہو، حسین کے پاس پانی تو نہیں ہے، میری زبان کو اپنے ذہن میں رکھو۔ اکبر کے ذہن میں حسین نے اپنی زبان دی، فوراً زبان کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے، جاؤ اکبر دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ جناب علی اکبر آئے، جنگ کرتے کرتے وہ مرحلہ آیا، ایک شکی نے سینے پہ نیزہ مارا، سینے پہ جو نیزہ پڑتا تھا اکبر سے سنبھلا نہ گیا۔ مقتل اسی مقام کو بیان کرتا ہے جہاں اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، مولا کو آواز دی، لیکن آواز بھی الگ انداز ہے۔ کبھی بھی مقتل میں جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پہ گرا نا اصحاب حسین میں، تو اس نے جو سلام کیا وہ الگ، اکبر کا سلام الگ۔ عرب میں دستور ہے جب سلام ابتدا میں کرتے جیسے السلام علیکم،
یعنی آپ جواب دیجئے. لیکن یہ لفظ سلام اگر جملے اور سینٹنس کے بیچ میں آ جاتا ہے یعنی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں سے قبول کر لیجئے. کربلا میں جب بھی کوئی گھوڑے سے گرا اس نے کہا السلام علیک یا مولا, اے مولا آئیے, اے مولا آئیے. لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے تو جناب اکبر نے سلام بدل دیا, یا ابتا علیک منی السلام, اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹے کو اس حال میں نہ دیکھ پائیں گے, اے بابا خدا حافظ. لیکن حسین تیزی کے ساتھ پہنچے, پورا جسم زخمی تھا, نگاہ سینے کی طرف گئی, میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ بابا کچھ نہیں, اسرار زیادہ بڑا بابا, نیزے کی آنی چبھ گئی ہے, لاؤ نیزے کی آنی نکالے دیتا ہوں. آستینوں کو بلند کیا, اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا, کلیجہ بھی باہر آ گیا, گالوں پہ گال رکھ دیا. علی الدنیا بعدک اللفا, اے میرے لال زندگانی ہے دنیا پہ خاک, اے میرے بچے تم دنیا کے غم سے آرام میں چلے. علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر, کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر, ہے علی اکبر, ہے علی اکبر, علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر. اسی کے پیچھے وہ نہر ہے جو علقمہ کے نام سے مشہور ہے. جیسا اس نے بتایا تھا کہ اصل نہر وہ نہیں ہے, اصل نہر کا رخ کچھ اور تھا. پھر اس کی یاد میں فرات سے ہی پانی آتا ہے. اس میں بھی یہ نہر ہندوستان کے کسی نواب کی زوجہ نے اس نہر کو کھدوایا تھا اور اس میں پانی جاری ہے. اسی فرات سے پانی آتا ہے. پانی بہت صاف بھی نہیں ہے بلکہ گندا ہی ہے پانی, اس لیے کہ یہاں پہ بطخ وغیرہ بھی پلی ہوئی ہیں. بہرحال یہ نہر بھی کافی قدیمی ہے اور اس مقام پہ جہاں پہ مقامی امام زمان کے نام سے مشہور ہے, بہت سے علماء اور نیک افراد کی ملاقات امام زمانہ سے ہوئی ہے کہ یہیں پہ آ کے بیٹھتے ہیں فرات کے کنارے, علقمہ کے کنارے, اور اپنے جد امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں. اس لیے یہ مقدس مقام ہے. اور صدام کے بعد 2006-7 میں تقریباً اس جگہ پہ بھی ایک مرتبہ بلاسٹ ہو چکا ہے. پہلے بہت چھوٹا سا تھا, پھر یہ پورا اڑ گیا تھا. پھر بلاسٹ کے بعد یہ جو دوبارہ بنا ہے تو اچھا بنایا گیا. اس میں آپ حضرات خواتین جو ہیں ادھر سے جائیں گی, مرد ادھر سے جائیں گے. اندر جائیں, 2 رکعت نماز پڑھیں مقامی امام زمان کی, اور نماز پڑھنے کے بعد باہر آ جائیے گا. ہم لوگ بھی پڑھ کے باہر آئیں گے تو فرات پہ ہم لوگ چلتے ہیں آگے. جائیے, انٹری لیڈیز ادھر سے ہے, جینٹس ادھر سے, وہیں باہر ہم ملیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہر علقمہ کے پیچھے ہم لوگ اب جس جگہ پہ ہیں جہاں سے آپ نے انٹری لی ہے, لیفٹ ہینڈ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کھجور کے درخت تھے. یہ پورا وہاں سے یہاں تک باغ تھا, کھجور کا باغ. اور جب بھی امام صادق علیہ السلام آتے تھے, یہ روایات میں ہے کہ جب بھی مولا آتے تھے تو کربلا سے ذرا فاصلے پہ, یعنی قبر امام حسین سے ذرا فاصلے پہ نہر علقمہ کے پیچھے ایک باغ میں رکتے تھے, اور یہاں رکنے کے بعد غسل کرتے تھے جا کے نہر فرات میں, اور غسل کر کے امام حسین کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے. اگر روایات دیکھیں امام حسین کی زیارت کی فضیلتوں کے سلسلے میں تو سب سے زیادہ روایات کس سے ہے؟ امام صادق. اور امام صادق کے سوالات بھی بہت سے ہیں. کبھی مولا کسی سے سوال کرتے تھے کہ اے جعفر غمام, میں نے سنا ہے کہ تم حسین کی شان میں اشعار کہتے ہو. جعفر نے کہا ہاں مولا, مرثیہ کہیں. امام اوپر بیٹھے رہتے تھے, زمین پہ آ جائیں. کہا جعفر تم منبر پہ جاؤ, میرے جد کا وہ مرثیہ سناؤ جو تم نے کہا ہے. کبھی مولا فضیلت امام حسین میں حدیثیں بیان کرتے تھے. کتنی حدیثیں, یہاں پہ سامنے بھی امام صادق کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. مولا کی ایک حدیث ہے, تین قبر الحسین شفاء من کل داء, حسین کے قبر کی مٹی ہر بیماری کے لیے شفا ہے. پھر
اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے من اتی قبر الحسین عارفا بحق کان کمن حج ثلاث حجج، کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے معرفت کے ساتھ آئے، با معرفت کیا ہے؟ معرفت ہو کہ ہم کس مقام پر ہیں، معرفت ہو کہ یہ مصیبت کی جگہ ہے، معرفت ہو کہ امام حسین نے اپنی قربانی کیوں دی تھی، جو بھی امام حسین کی معرفت کے ساتھ آئے، گویا اس نے رسول کے ساتھ 3 مرتبہ حج انجام دیا، اور گویا وہ ایسا ہے کہ جو امام حسین کے اصحاب میں شمار ہوتا ہے، گویا کربلا میں تھا۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں جان جاؤ خلق اللہ ارض کربلا، اللہ نے زمین کربلا کو کعبہ بنانے سے 24,000 سال پہلے بنایا، یہ زمین کعبے کی زمین سے پہلے بنائی گئی ہے زمین کربلا۔ امام صادق نے امام حسین کے لیے موقع ملا تھا، جو عزاداری کو احیا کیا ہے، جو عزاداری کو زندہ کیا ہے۔ لوگوں سے سوال کرتے تھے اپنے اصحاب سے، کوئی آیا مولا کے پاس، مولا نے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہا مولا کربلا کے پاس نینوا ہے وہاں رہتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا مولا چلے جاتے ہیں کبھی کبھی۔ امام نے کہا ظلم کرتے ہو، اگر تمہارے توان میں ہے تو تم روز آنا جاؤ، نہیں تو 1 ہفتے میں جاؤ، نہیں تو 1 سال میں جاؤ۔ پھر وہاں پہ امام کی وہ حدیث ہے جہاں امام نے کہا اگر انسان کی قدرت ہے تو کوشش کرے کہ سال میں 1 مرتبہ میرے جد حسین کی زیارت کے لیے ضرور جائے، اگر اس کے توان میں ہے، اس لیے کہ جو انسان زیارت امام حسین کرتا ہے اور جاتا ہے، پروردگار کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے دولت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جو تم خرچ کرو گے مجھ سے زیادہ تمہیں پلٹا کے دیں گے۔ امام صادق سے منسوب یہ جگہ ہے، منسوب ہے جب امام صادق سے۔ تفصیلی مصائب اس لیے نہیں پڑھنا کہ 11 بجے ٹائم ہوتا ہے کلوزنگ، ابھی روک دیا انہوں نے، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے روک دی۔ زیارت امام صادق کی ہے، یہ زیارت امام صادق پڑھوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے گا آپ مقام امام صادق علیہ السلام کی۔ لیڈیز اس کے پیچھے سے دیوار کے پیچھے سے اندر جائیں گے، جینٹس یہاں سے جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھ کے فوراً آ جائیں گے۔ والسلام علیکم۔ یہاں پرانی جو وہ لگی ہوئی تھی زری، اس پہ جی یہ پرانی زری یہاں پہ ہے۔ قبلہ دیکھو یہاں پہ صحیح لگا ہوا ہے، اتنا سا ادھر بہت زیادہ دینا پڑے گا۔ ہاں یہ پرانی جو ہے اس پہ لگی ہوئی تھی، اور پہلے کیسے مقامی امام زمان تھا، یہ تصویریں ساری ہیں اس میں۔ یہی میوزیم بتا رہے تھے آپ؟ ہاں اور اتنا ہی ہے یہاں کا۔ یہ اس کے اوپر والے میں ہم آئے تھے، یہ دیکھو، یہ والے میں؟ ہاں اس کے اوپر۔ کون سے سن کا یہ؟ اب 2006 تک تو تھا ہی۔ میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر
کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارستی بڑی تو نایا بازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نایا بازی کیا کہوں شعر میرے بیردام کو لیے یہ مسلمان سارے شہر بر شہر چے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نایا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی فرشتوں مجھے کربلا لے چلو سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا ہے ارادہ یہی سامراجا